سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اکثر ملحدین حضرات ایک سوال کرتے ہیں اور اس کے جواب میں بڑا کنفیوز ہو رہا تھا. تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان ہے، عادل ہے، اور ہم سب کو اس چیز کا علم ہے، تو معصوم بچہ جو ہے اس کے اوپر جو قدرتی آفات آ رہی ہیں، ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم ہے، تکلیف ہے، تو یہ سب اس کے لیے آزمائش کس طرح ہے؟ جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا جو قانون آزمائش ہے اس کے اندر ایک چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو جب دنیا میں قوت ارادہ اختیار دے کر بھیجا اور اس کی فطرت میں خالق کے ہونے کا تصور اور شعور ودیت کیا، اس کے بعد خالق نے ایک حجاب اور ایک پردہ ہے جو اپنے سامنے رکھ لیا ہے کہ وہ براہ راست دنیا کے اندر مداخلت نہیں کرتا. اگر خالق دنیا کے اندر براہ راست مداخلت شروع کر دے تو اس کے نتیجے میں جو امتحان کا پردہ ہے وہ چاک ہو جائے گا. اور امتحان تو ہے ہی یہ کہ تصور فطرت میں موجود ہے، نظائر اور شواہد آفاق اور انفس کے اندر موجود ہیں، یاد دہانی کے لیے انبیاء کی ہدایات پیچھے کھڑی ہیں، اور اس سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک صاحب ارادہ اور صاحب قدرت مخلوق بنایا ہے، صاحب اختیار مخلوق بنایا ہے. اب آپ نے خود فیصلے کرنے ہیں. اس فیصلہ سازی میں اگر خالق کے کائنات کی طرف سے براہ راست مداخلت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو امتحان برپا ہے وہ امتحان ختم ہو جائے گا. آپ خود سوچیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں دنیا میں چند مواقعوں پر مداخلت کروں گا، اور مداخلت ظاہری بات ہے محسوس انداز میں ہوگی. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، وہ چھت سے چھلانگ لگاتا ہے تو وہ مر سکتا ہے. اب بچے کو تو موت نہیں آنی چاہیے، تو اس کے لیے خدا کو محسوس اور براہ راست مداخلت کرنی پڑے گی. یا بچے پر بیماری نہیں آنی چاہیے، یا بچے پر آفات نہیں آنی چاہیے. تو اگر یہ مداخلت ہوتی ہے تو پھر جو کائنات کا پورا امتحان کا اسکیم ہے وہ تہوبالا ہو جاتی ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مداخلت کو محدود کر لیا ہے. مداخلت تو ابھی بھی ہو رہی ہوتی ہے، ہر جگہ پر ہو رہی ہوتی ہے، موت و حیات کا پورا کارخانہ اس کی مداخلت ہی سے چل رہا ہے، لیکن وہ غیر محسوس مداخلت ہے. اگر وہ محسوس مداخلت میں ڈھل جائے تو پھر میرے اور آپ کے لیے خالق کا انکار کرنا یہ ناممکن ہو جائے گا، وہ امتحان باقی ہی نہیں رہے گا. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بچے جو ہیں وہ صاحب ارادہ نہیں ہوتے، ان پر بھی آزمائشیں آتی ہیں. ان آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچے میرے وجود کا حصہ ہوتے ہیں، وہ میں نے تخلیق کیے ہوتے ہیں. تو ان کی آزمائشوں سے میرے اندر صبر کے، شکر کے، برداشت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نہیں ہوتے. میں خالق کی طرف لوٹتا ہوں، نہیں لوٹتا. تو اس نے اتنا کمپلیکیٹڈ ایگزام پلان تشکیل دیا ہے کہ ایک طرف وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف اس نے تمام ہدایات ہم تک پہنچا دی ہیں. اب رستہ صاف ہے، اما شاکرن و اما کفورا. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم شکر گزار بندے بنتے ہیں یا انکار کرنے والے بنتے ہیں. اس کے اندر آزمائشوں کی ایک دنیا ہے، ابتلا کی ایک دنیا ہے. اس میں خدا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ دیکھو، اگر یہ بچہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تمہارے سامنے، تو اسی طریقے سے تم نے بھی رخصت ہو جانا ہے. اس رخصتی میں کوئی عمر کی تحدید یا قید نہیں ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو صاحب ارادہ بننے کے بعد رخصت ہونا چاہیے تو ایک قید آپ نے عائد کر دی. گویا خدا آپ پابند ہو گیا ہے کہ اس امتحان میں وہ 16 سال سے پہلے تو کسی کو نہیں مارے گا. تو گویا 16 سال کے اندر آپ کے ذہن میں اگر کوئی سرکشی، کوئی تمرد، کوئی استکبار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو تو موت نہیں آ سکتی. تو ہر جگہ پر آپ کو خدا کی اسکیم میں اس پردے کو اٹھانا پڑے گا. وہ پردہ اٹھ جائے گا تو پھر اسکیم اور امتحان اس طرح باقی نہیں رہے گا.